آج بڑا امن تھا جب ہم آفس آ رہے تھے نا. آج یوم علی کے سلسلے میں بھی آپ کو پتہ ہے سکولز وغیرہ بند ہیں, لیکن ویسے بھی ذرا ہم آسٹیریٹی میجرز کی بھی بات کر رہے تھے. ملک کو کسی دباؤ کا سامنا ہو, موسم کچھ اوپر نیچے ہو جائے, کسی بھی بحران کا خدشہ ہو, حکومتیں پہلا فیصلہ یہ کرتی ہیں کہ اسکول کالجز وغیرہ بند ہو جاتے ہیں, یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہیں. ایران کی جنگ کے باعث بھی جو پیٹرول اور گیس کی قلت پیدا ہوئی ہے, اس میں کفایت شاری اقدامات میں اعلان یہی کیا گیا کہ سرکاری اداروں میں ہفتے میں 4 دن کام ہوگا اور ساتھ ساتھ اسکول, یونیورسٹیاں, کالج بند ہوں گے. اور پھر سرکاری دفتر جو ہیں ان میں حاضری 50% ہو جائے گی, تو 50% کو آپ ورک فرام ہوم پہ کر دیں. اور یہ تو کوئی ایسے مشکل فیصلے نہیں ہیں, کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں, اور اس سے پیٹرول کی بچت میں شاید ہی ویسے کوئی فرق پڑے گا. اور اصل کام مارکیٹس اور ریسٹورنٹس کے اوقات جو ہے نا ان کو لمٹ کرنا, ان کو مقرر کرنا, بیکاز مارکیٹیں ہماری اسی طرح ہی کھلی ہوئی ہیں. اینڈ آئی ونڈر وائی آر وی آلویز سو اسکیئرڈ ٹو ٹاک ٹو دا ٹریڈرز, کیونکہ پتہ ہوتا ہے شاید وہ مانیں گے نہیں. اینڈ آئی گیس عید بھی آ گئی ہے سر پہ, کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ مارکیٹوں پہ قدغن لگائیں, مہنگائی کا نہ لگائیں. لیکن جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ کفایت شاری, اور آپ آبویسلی کیونکہ یہ اللہ نہ کرے بحران ٹائپ سچویشن میں ہم جا سکتے ہیں, تو پھر اٹس اونلی یہ اسکولوں کو بند کرنا اینڈ آل دیٹ, دس از جسٹ ڈینٹ یہ ڈراپ ان دی اوشن والا سین ہوگا. آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا بند, یہ ہاف وے نہیں ہو سکتا عبداللہ. تو جب تک یہ بازاروں اور ریسٹورنٹس کے کھولنے اور بند کرنے کے اوقات مقرر نہیں کیے جائیں گے, گاڑیاں سڑکوں پر رہیں گی, اور پیٹرول کی بچت کی تمام تر کوشش جو ہے نا وہ بے نتیجہ ہی رہیں گی. صبح 4 بجے تک والا سلسلہ کچھ ختم کریں, مطلب 12 بجے تک, سحورز جو چل رہے ہیں 1 بجے تک کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے. اور سکولز کا ظاہر حج ہوتا ہے, لیکن بہت سارے اسکولوں نے آلریڈی چھٹیاں آگے عید کے ساتھ پلان کی ہوئی تھیں. پھر پیپرز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں, پیپرز جن کے ہیں وہ تو ہوں گے ہی. تو 16 مارچ ٹو 31 مارچ آپ کو بتا دیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں نا وہ بند رہیں گے, مطلب اس ویکینڈ سے آنورڈز. کاشف مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے. سو کاشف صاحب, ہم سب سے پہلے تو آپ سے یہ کہیں کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, ہم نے ابھی کتنے مواقع ایسے گنوائے جب اسکولز وغیرہ بند ہوتے ہیں یا آن لائن شفٹ ہو جاتے ہیں. کتنا فرق پڑتا ہے, سلیبس کور کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کا جو نصابی کیلنڈر ہے, how does it get affected by all these measures? آپ کا کویشچن ہے, دیکھیں پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے آپ کے ایجوکیشن کیلنڈر کا, جو منیمم جو سٹینڈرڈ ہے وہ 240 ڈیز جو ہے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. اچھا, اس میں جو آپ کا ایگزام کے جو ڈیز ہیں وہ شامل نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب ہے کنٹینیوسلی اگر آپ کے پاس 240 ڈیز ہیں تو پھر وہ آپ کا بچے کی اس کی ایجوکیشن اور اس کی جو ایج ہے اس کے مطابق, وہ صلاحیتوں کے مطابق وہ رکھا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پچھلے کوئی 12 سے 15 سالوں کے درمیان جو آپ کا ایجوکیشن کیلنڈر ہے وہ 120 ڈیز سے بھی کم ہو چکا ہے. لیکن پچھلے 5 سال بالخصوص ایجوکیشن کیلنڈر 90 ڈیز تک بمشکل گیا ہے. اور یہ سال اگر جس طرح سے گورنمنٹ نے مسلسل گزارا ہے 25, اس کے اندر تو ایجوکیشن کیلنڈر کا تو بالکل ہی آپ کے سامنے ہے, یہ تو 90 سے بھی انفارچونیٹلی دکھائی دے رہا ہے یہ کم جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی ایج کے مطابق جو اس کی لرننگ ایبیلٹیز ہیں وہ اس کو میٹ اپ نہیں کرتا, اور وہ جو ریکوائرڈ ڈیزائرڈ آپ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ اس کے اوپر میچ اپ نہیں ہوتا. تو پھر جب وہ نیکسٹ کلاس میں جاتا ہے تو پچھلا گیپ بھی موجود ہوتا ہے, تو پھر وہ کنٹینیوس ایک گیپ جو ہے اس کو آگے ملتا چلا جاتا ہے. اور اگر وہ گیپ پچھلے 5-7 سالوں میں رہے گا تو پھر اس فاؤنڈیشن کے اوپر اثر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بورڈ ایگزام دکھائی دیتے ہیں کہ انفارچونیٹلی پورے پاکستان کے اندر جو بچوں کے ریزلٹس ہیں, چاہے وہ گریڈ 10 کے ہوں یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہوں, چاہے او لیولس کے ایون اندر بھی آپ دیکھیں گے وہ بہت جو ہے سویئر ڈکلائن ہوا ہے, اور اس کا امپیکٹ پھر ان کی تھرو آؤٹ اگلے کریئر ہے. گاٹ اٹ. اچھا کاشف صاحب, یہ بھی بتائیں کہ کووڈ ہو, اسموگ ہو, اور جس طرح ابھی آپ یہ ذکر کر بھی رہے تھے گرمی سردی زیادہ ہو جائے, مطلب یہ بھی ایک ریزن بن جاتا ہے, تو تعلیمی ادارے بند کرنا ایک معمول بن چکا ہے. حکومت کی جانب سے جب یہ فیصلے کیے جاتے ہیں, یہ بتائیں کہ کلامی کی معذرت, تو کاشف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسکولز کی بندش کے معاملے پہ بات کر رہے تھے کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ. بالکل, بہت لمبا چوڑا سوال. خیر باٹم لائن کاشف صاحب بات یہی تھی کہ کیا اسکولوں کے, کالجز, یونیورسٹیز کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے, دے آر دا اسٹیک ہولڈرز, جب حکومت اس قسم کے فیصلے جو ہے اسکولوں کو بند کرنے یا پھر آف لائن آن لائن کرنے کے فیصلے لے رہی ہوتی ہے؟ کیا آپ لوگ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں ان فیصلوں میں؟
देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी रविश बन चुकी है, और शायद जो हुक्मरान तबका है उनके अपनी औलादों के पास तो वो एजुकेशन की इन हाउस फैसिलिटी भी उनको मैसर होती है और ऑनलाइन भी होती है, लिहाजा उनको कोई परवाह नहीं होती कि आम इंसान का जो बच्चा है कि वो किस तरह से तालीम हासिल कर रहा है और किन मसाइल और किन मुश्किलात से गुजर रहा है। लिहाजा ना तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स को पूछते हैं, ना स्टेक होल्डर्स को पूछते हैं, ना इवन पेरेंट्स से भी कंसल्ट करते हैं। तो यही वजह है कि जब आप देखते हैं एकदम आधी रात को भी हमने ऐसे मसाले देखी, आधी रात को अनाउंसमेंट आती है और हमें अपने मीडिया से पता चलता है कि सुबह जो है तालीमी अदारे जो है, स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, उससे होता क्या है कि बहुत सी एक जो है वो एक तरह की हैरेसमेंट क्रिएट हो जाती है अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये जो रिसेंट इन्होंने स्कूल बंद करने का जो फैसला किया, ये भी एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपने सिर्फ जो है एनर्जी की बचत के लिए, पेट्रोल की बचत के लिए, पूरी दुनिया में ये पहली एग्जाम्पल क्रिएट हुई है कि आपने तालीमी इदारों को बंद किया है। और वो तालीमी इदारे बंद किए हैं कि हमारे कोई 80% से ज़्यादा तो बच्चे वो हैं जो अब सरेंडरिंग एरिया में रहते हैं, घरों के पास ही उनके स्कूल हैं। और फिर ख़ास तौर पे जो आपका रूरल एरिया है वो बिल्कुल बड़ा एक ऐसा एरिया में जहाँ पे पैदल ही आपने जाना है, वहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। तो वहाँ बच्चे पहले ही हम देख रहे हैं आउट ऑफ स्कूल का शिकार हैं। हमारे 2 करोड़ और लगभग कोई 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। इन हालात में जब आपने पूरा साल 90 डेज 100 डेज का सेशन रखना है, तो वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो 2 काम करते हैं, एक तो आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं और दूसरा वो चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। और उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आपको नहीं है, उनको दोबारा आप जो है वो आप क्लासरूम की तरफ जो नहीं ला सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया साहब का।